بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں بھی اہم سوالات اور اس کے جوابات پیش ہو جائیں گے۔ تو ان میں پس نمبر ہمارے ساتھ ہے کہ تاریخ کی مآخذوں کو عموماً کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ آپشن الف 2، آپشن با 3، آپشن جیم 4، آپشن دال 5۔ تو تاریخ کی مآخذوں کو عموماً مورخین نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آپشن با ہمارے ساتھ درست آپشن ہے۔ تاریخی مآخذوں کو 3 حصوں میں علماء مورخین نے تقسیم کیا ہے۔ آثار مضبوطہ ہے، آثار منقولہ ہے، آثار قدیمہ ہے۔ آثار مضبوطہ سے مراد تمام لکھی ہوئی چیزیں ہیں، مثلاً کتابیں، یادداشتیں، دفتروں کے کاغذات، فرمانی، فیصلے، دستاویز اور احکام وغیرہ۔ اور دوسرا نمبر آثار منقولہ ہے۔ آثار منقولہ سے مراد زبان زد باتیں ہیں، مثلاً کہانیاں، نظمیں، ضرب الامثال وغیرہ۔ اور آثار قدیمہ سے مراد پرانے زمانے کی نشانیاں ہیں، مثلاً شہروں کی خرابی، قلعے، مکانات، عمارتوں کی کتبیں، پتھروں کی تصویریں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تاریخ کی 3 مآخذ ہیں۔ سوال نمبر 2 میں ہے کہ تاریخ کی مآخذوں میں سے آثار مضبوطہ اور آثار منقولہ ہیں، تیسرا ماخذ کون سا ہے؟ آپشن الف آثار قدیمہ، آپشن با آثار اولیٰ، آپشن جیم آثار حدیثہ، آپشن دال آثار متاخرہ۔ تو ان میں کریکٹ آپشن ہمارے پاس ہے دال، ساری آثار قدیمہ، آپشن الف۔ سوال نمبر 3 ہے باعتبار کمیت تاریخ کی کتنی قسمیں ہیں؟ آپشن الف 2، آپشن با 3، آپشن جیم 5، آپشن دال 6۔ تو باعتبار کمیت تاریخ کی 2 قسمیں ہیں۔ آپشن الف ہمارے ساتھ درست آپشن ہے۔ وہ کون سی ہے کہ باعتبار کمیت تاریخ کی 2 قسمیں ہیں؟ ایک عام ہے اور دوسرا خاص ہے۔ عام تاریخ وہ ہے جس میں ساری دنیا کے آدمیوں کا حال بیان کیا جائے، اور دوسرا خاص ہے۔ خاص سے مراد جس میں کسی ایک قوم یا ایک ملک یا ایک خاندان کی سلطنت کا حال بیان کیا جائے۔ تو لہٰذا باعتبار کمیت تاریخ کی 2 قسمیں ہیں۔ آپشن الف ہمارے ساتھ درست آپشن ہے۔ سوال نمبر 4 ہے باعتبار کمیت تاریخ کی 2 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک خاص ہے اور دوسرا ہے۔ تو پہلے گزر چکا عام، آپشن الف ہمارے ساتھ درست۔
سوال نمبر 5 ہے، باعتبار کیفیت تاریخ کی قسمیں ہیں۔ آپشن الف 2، آپشن با 4، آپشن جیم 6، آپشن دال 8۔ تو باعتبار کیفیت بی تاریخ کی 2 قسمیں ہیں، لہذا آپشن 2، آپشن الف ہمارے ساتھ درست ہے 2، یعنی باعتبار کیفیت تاریخ کی 2 قسمیں ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، باعتبار کیفیت تاریخ کی 2 قسمیں، ان میں پہلا نمبر روایتی تاریخ اور دوسرا ہے، یعنی باعتبار کیفیت تاریخ کی 2 قسمیں ہوئی، ان میں سے پہلا تو روایتی تاریخ ہے، تو دوسرا کون سا ہے؟ آپشن الف درایتی تاریخ، آپشن با عمومی تاریخ، آپشن جیم خصوصی تاریخ، آپشن دال کوئی بھی نہیں۔ تو آپشن الف ہمارے ساتھ درست آپشن ہے درایتی تاریخ، لہذا آپشن الف درست آپشن ہے۔ روایتی اور درایتی تاریخ سے کیا مراد ہے؟ روایتی تاریخ وہ ہوتی ہے جس میں راوی کا بیان اس کی مشاہدہ کی بنا پر درج کیا گیا ہو اور اس واقعے کی وقوع پذیر ہونے کے متعلق قابل قبول اور تسکین بخش روایت مورخ کو حاصل ہو گئی ہو، یا مورخ نے براہ راست اس واقعہ کو خود مشاہدہ کیا ہو۔ ایسی تاریخیں سب سے زیادہ مفید اور قابل قدر سمجھی جاتی ہے، اور درایتی تاریخ سے مراد ایسا تاریخ ہے جو محض آثار قدیمہ و آثار منقولہ اور عقلی ڈکوسلوں کے ذریعے ترتیب دی گئی ہو، اور یہ زیادہ مفید اور قابل قدر نہیں سمجھی جا سکتی، جیسے کہ قدیم مصر، قدیم عراق، قدیم ایران کی تاریخیں جو آج کل لکھی گئی ہیں۔ ان میں تاریخوں سے بھی بہت کچھ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن یقینی علم کسی طرح میسر نہیں ہو سکتا۔ سوال نمبر 7 ہے، مورخین نے تاریخ کو کتنی زمانوں میں تقسیم کیا ہے؟ آپشن الف 3، آپشن با 4، آپشن جیم 5، آپشن دال 6۔ مورخین نے تاریخ کو 3 زمانوں میں تقسیم کیا ہے۔ 3 زمانے ہیں تاریخی زمانے۔ آپشن الف ہمارے ساتھ درست آپشن ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، مورخین نے تاریخ کی 3 زمانے بتائے ہیں۔ پہلا نمبر قرون اولیٰ، دوسرا قرون وسطیٰ اور تیسری زمانہ کون سی ہے؟ آپشن الف قرون ماضیہ، آپشن با قرون حالیہ، آپشن جیم قرون استقبالیہ، آپشن دال قرون متأخرہ۔ تو آپشن دال ہمارے ساتھ درست آپشن ہے قرون متأخرہ۔ مورخین نے تاریخ کی 3 زمانے بتائے ہیں۔ ایک ہے قرون اولیٰ، دوسرا ہے قرون وسطیٰ، تیسرا ہے قرون متأخرہ۔ قرون اولیٰ میں ابتدائی عالم سے سلطنت روما کے آخر تک کا زمانہ شامل ہے، اور قرون وسطیٰ میں سلطنت روما کے آخر زمانہ سے قسطنطنیہ کی فتح کا زمانہ، جبکہ یہ شہر سلطان محمد ثانی عثمانی کے ہاتھ پر فتح ہوا شامل بھی ہے۔
اور اس زمانے سے لے کر آخر تک یہ قرون متأخرہ ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، آج کل دنیا میں سب سے زیادہ کون سی سنین رائج ہیں؟ آپشن الف سن عیسوی، آپشن با سن ہجری، آپشن جیم دونوں، آپشن دال دونوں نہیں۔ تو آج کل دنیا میں سب سے زیادہ سن عیسوی اور سن ہجری دونوں رائج ہے، لہذا آپشن جیم ہمارے ساتھ درست آپشن ہے، دونوں۔ سوال نمبر 10 ہے، دنیا کے تمام قوموں اور مذہبوں میں وہ کون سا ایسا مذہب ہے جو ابتدا سے انتہا تک بتمامی ہی مکمل محفوظ ہے؟ دنیا کی تمام قوموں اور تمام مذہبوں میں وہ کون سا ایسا مذہب ہے جو شروع سے لے کر آخر تک بتمامی ہی مکمل حالت میں محفوظ و موجود ہے؟ آپشن الف یہودیت، آپشن با نصرانیت، آپشن جیم مجوسیت، آپشن دال اسلام۔ تو آپشن دال ہمارے ساتھ درست آپشن ہے، مذہب اسلام یہ مکمل طور پر محفوظ اور مصون ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے آئندہ ویڈیو سے باخبر رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔